تعالیٰ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، یعنی آٹومیٹیکلی خود بخود کام نہیں ہوئے، سمندر بھی انسان کی ضرورت تھی، تو اللہ نے زمین میں سمندر بھی بنایا اور اس پہ ہمیں چلنا سکھا دیا۔ اگر اس پہ چلنا نہ سکھاتا اللہ، سفر نہ سکھاتا، انسان قحط سے مرنا شروع ہو جاتے، تجارت بند ہو جاتی۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں اس میں چلیں اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو، نہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بول دو کوئی خدا نہیں ہے، جیسے کہ کافر کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور فرمایا صرف سمندر کیا، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کہتے ہیں کسی طاقتور چیز کو قابو میں لے کے آپ کے فرما بردار بنا دینا۔ تو کائنات تو بڑی، یہ زمین اور آسمان تو بہت پاورفل ہے، انسان کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس پوری کائنات کو لا کے انسان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب تمہارے کام میں لگا دیا۔ اس کا آسان ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان سب کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، کیونکہ اصل میں تو مسخر کرنا کہتے ہیں نا، جیسے سرکش گھوڑا ہو یا کوئی بھی بہت طاقتور ہو، اس کو لا کے آپ کے فرما بردار بنا دیا، اس کو آپ اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں دے دی، اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو کائنات کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سب کچھ ہماری خدمت میں ہے، ہمارے کام میں لگا دیا اللہ نے اس کو، یہ سب ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اللہ نے اپنی طرف سے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کتنا زبردست اس میں قرآن میں حکم بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو شرک تھا نا دنیا میں، جس نے انسان کو ذلت کی پستیوں میں ڈال دیا تھا، انسان نے دیکھا سورج چمکتا ہوا نظر آیا، اس کے سامنے جھک گیا، کوئی آگ کے سامنے جھک گیا، کسی نے گائے کو ماں بنا لیا، ماتا اور معبود بنا لیا۔ اس آیت نے ان تمام نظریات کی نفی کر دی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب تمہارے نوکر ہیں، سورج تمہارا نوکر، تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں۔ خادم کبھی معبود نہیں ہوتا، خادم کو رسپیکٹ بھی نہیں دی جاتی ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم قابل عزت ہو، اگر سجدہ ہوگا تو سورج تمہیں سجدہ کرے، نہ کہ تم سورج کو سجدہ کرو، آگ تمہیں سجدہ کرے، گائے تمہیں سجدہ کرے، وہ تمہارے سامنے جھکے گی گائے، تم اس کو معبود نہیں بناؤ گے، یہ پتھر تمہارے سامنے جھکیں گے، تم تھوڑی ان کے سامنے جھکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا۔ تو انسان کو جو انسانیت کی معراج پہ لے کر گیا ہے وہ قرآن لے کر گیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب انسان ہر طاقتور چیز کو معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا تھا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ساری کائنات، دیکھیں کتنا مبالغہ ہے اس آیت میں، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارا خادم بنا دیا، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، من بھی نہیں، ماں بے جان چیزوں کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہی نہیں، جاندار اور بے جان سب چیزیں تمہاری خدمت میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں وہ بھی، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اللہ نے یہ اپنی طرف سے کیا یہ کام، انسان کے بس میں نہیں تھا یہ۔ تو سب کچھ جب ہماری خدمت میں ہے تو یہ جو ہماری خدمت کرے ہم اس کی عبادت کیوں کریں بھائی، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ سرونٹ کے سامنے، ملازموں کے سامنے کوئی بھی نہیں جھکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہاں یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، بے جان چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے اس میں جو مقرب فرشتے ہیں وہ داخل نہ ہوں، تبھی ہمیں فرشتوں کے احترام کا حکم ہے۔ لیکن اگر ہم ماں کے میں عموم لے کر جائیں اور فرشتے بھی داخل کر دیں تو بھی آیت پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے بھی بہت سارے کام اس کائنات میں کر رہے ہیں، اور وہ فائدہ بالآخر انسانوں ہی کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ بھی اس لحاظ سے ہمارے ہی خدمت گزار ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب غور و فکر سے کام لیتے ہیں، صحیح سمت پہ سوچتے ہیں۔ جو کام نہیں لیتے وہ تو بس ان سب چیزوں کو اتفاقی واقعہ سمجھتے ہیں، اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو گیا۔ ناشکرے لوگ ہیں، جو شکر گزار ہیں بولتے ہیں بھائی ہمارے رب نے ان سب کو ہماری خدمت پہ لگایا ہے، ہم نہیں مسخر کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ابھی صورت گزر چکی ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم ان جانوروں کی پشت پہ اور سمندروں میں جہازوں کی پشت پہ سوار ہو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ان سب کو ہمارے فرما بردار بنایا۔
یہ اتنے بڑے بڑے جہاز انسان کے فرما بردار بن کے چلتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے کہ اس نے سمندر کی پشت پہ پہاڑوں جیسے جہاز چلا دیے. اگر اللہ یہ دماغ ہمیں نہ دیتا تو انسان کا یہ کمال نہیں ہے کہ خود ایسا دماغ ڈیزائن کر لیتا. تو کافر بہت بڑی جرت کرتا ہے اللہ پر, وہ کہتا ہے یہ دماغ خود بخود آٹومیٹیکلی ایسا بن گیا ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے. بھائی آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ایسا دماغ دیا کہ اس دماغ سے ہم نے لوہے کو جہاز بنا کے سمندر کی پشت پہ اتار دیا ہم نے, اور ہواؤں میں جہازوں کو اڑا دیا. یہی اس آیت کا مضمون ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم میں طاقت نہیں تھی, یعنی خود سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے کام میں ہم لگا دیتے. فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب غور و فکر سے کام لیتے ہیں. قل للذین آمنوا, اے نبی آپ کہہ دیجیے. اب دیکھیں اتنے واضح دلائل کے بعد بھی جب مشرکین نہیں مانتے اور بدتمیزی بھی کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے بھی دیتے, بلال حبشی کو گرم ریتوں پہ لٹاتے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی آپ صبر سے کام لو. اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغفروا, چشم پوشی سے کام لیں. مغفرت کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے, مٹانا بھی ہوتا ہے. آسان ترجمہ ہوگا اگنور, جس کو آج کے زبان میں کہتے ہیں اگنورنس, اگنور کرنا, نظر انداز کریں آپ ان کو. یغفروا آپ چشم پوشی سے کام لیں. یغفروا یعنی اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگنور کریں, بدلہ نہ لیں. کن لوگوں سے؟ للذین لا یرجون ایام اللہ, ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے, یعنی کافر لوگ. اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہر یوم اللہ ہی کا یوم ہے. یوم کی جمع ایام آتی ہے, یوم دن کو کہتے ہیں. سارے ٹائم اللہ ہی کے ٹائم ہے. تو یوم یہ کنایا ہے وقت سے, یعنی اللہ کے جو اوقات ہیں نا, تو اللہ کے جو اوقات ہیں, اے نبی جو لوگ اللہ کے اوقات کی امید نہیں رکھتے, آپ ان سے آپ مسلمانوں سے کہیے کہ ان سے الجھے مت, بدلہ نہ لیں. اللہ کے اوقات کا مطلب کیا؟ ہر وقت اللہ ہی کا وقت ہے, لیکن مخصوص اوقات جن میں اللہ کسی قوم کو تباہ کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کسی قوم کو عروج دے رہا ہوتا ہے, تو وہ تمام ایام جن میں اللہ کی طرف سے کوئی خاص واقعہ ہوا ہے سزا یا جزا کا, ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تو خاص اللہ کے ایام ہے. جیسے آخرت بھی اللہ کے ایام میں سے ایک, اللہ ہی کے ایام ہوگی آخرت, کیونکہ اس میں انسان کی بالکل نہیں چلے گی. قوم عاد قوم سمود کو جس دن اللہ نے تباہ کیا وہ ایام اللہ تھے, قرآن میں ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے, اللہ کے ایام, یعنی وہ ایام جس میں اللہ نے کوئی خاص واقعہ کیا, جس میں انسانوں کی نہیں چلنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں وہ تمام جزا اور سزا کے واقعات جو مستقبل میں ہوں گے, یہ والے واقعات مراد ہیں, کیونکہ مسلمان اللہ کے ایام کی امیدیں رکھتے ہیں. یعنی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے آئیں گے جو خاص اللہ کے اوقات ہوں گے, جن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا. تو مسلمانوں کو, اہل ایمان کو تو امید ہوتی ہے, کافروں کی اس کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ درگزر سے کام لو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کے ایام کی امید ہی نہیں ہے, جن کو جزا اور سزا کی امید ہی نہیں ہے, نہ آخرت کا یقین نہ دنیا میں سزا کا یقین ان کو. تو وہ اپنے مدہوش ہو کے زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ ان کو اگنور کرو, یعنی ایسے بدبختوں کو سے بدلہ نہ لیں آپ, کیونکہ آپ نے بدلہ لیا تو جواب میں وہ بدلہ لیں گے, پھر آپ اسی بحث میں اور اسی مشن میں لگ جاؤ گے جو آپ کی دعوت کا کام ہے, اس میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اس لیے ان کو اگنور کر کے اپنے کام میں لگے رہیں, آپ الجھے نہیں ان کے ساتھ. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کفر کر کیوں رہے ہیں. وجہ اس کفر کی یہی ہے کہ ان کو اللہ کے ایام کی امید ہی نہیں ہے, جزا و سزا کا یقین نہیں ہے. جب جزا اور سزا کا یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان درندہ بن جاتا ہے, وہ پھر غلط راہ پر چل پڑتا ہے. تو یہ اس لیے غلط راہ پہ چل رہے ہیں کہ اللہ کے ایام کی ان کو امید نہیں ہے. تو اس میں ہمیں بھی بتا دیا کہ بھائی اپنے کام کو فوکس کرنا ہے. جاہلوں سے اگر ہم الجھنا شروع کر دیں اور غیر ضروری ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیں تو اس میں آپ ہی کو نقصان ہے. وہ تو کرتے رہیں گے, فارغ بیٹھے ہیں وہ. فرمایا لیجزی قوما بما کانوا یکسبون, تاکہ اللہ بدلہ دے دے ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے ہیں. یعنی اے نبی آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ تم بدلہ نہ لو, تم اپنے کام میں لگے رہو بس, تاکہ اللہ خود ہی بدلہ دے دے ان کے برے اعمال کا جو یہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ خود یہ کام کر لے گا, تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم اپنی دعوت اور تبلیغ میں لگے رہو. من عمل صالحا فلنفسه, ایک قاعدہ اللہ نے بیان کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے لو بھائی ہم کو تو اللہ نے کہا دعوت میں لگے رہو اور یہ تو ظلم بھی کر رہے ہیں, یہ تو ہے بحث مباحثے بھی کر رہے ہیں,
تو اللہ نے فرمایا بھائی اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کا نقصان ان کو ہوگا، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ من عامل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، فلنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، تو تم دعوت میں لگے رہو گے تمہیں فائدہ ہوگا اس کا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرتا ہے، علیہا، وہ اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سب اللہ کے سامنے آؤ گے، اللہ عملی فیصلہ کر دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اب ایک اور تسلی کے لیے اللہ نے مثال دی ہے، یعنی تسلی کے لیے ایک اور مثال دی ہے کہ جتنے تمہیں ہم نے دلائل دیے ہیں نا، اور مشرکین ان پر یقین نہیں کر رہے، بنی اسرائیل کو بہت زیادہ دلائل ہم نے دیے تھے، اس سے بھی زیادہ معجزے ہم نے دیے تھے جو اب تک تمہیں ہم دکھا چکے ہیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیسا اختلاف کیا تھا؟ ضد کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ضد، حسد ہے، تو جہاں ضد اور حسد کا جذبہ ہوگا وہاں اختلاف لازمی ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، والحکمہ، حکمت بھی، والنبوہ، اور نبوت بھی، یعنی ساری نعمتیں دے دی نا اللہ نے، ایک آسمانی کتاب الگ سے دے دی، حکمت کی باتیں جو ان کے پیغمبر نے ان کو سکھائیں، عقل مندی کی باتیں، اور نبوت، اور حکم سے مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے، فیصلہ، یعنی ایک ریاست بھی دے دی ان کو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے، یعنی رزق کی فراوانی بھی بہت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دے دی ہم نے، اس سے زیادہ کسی قوم پر انعامات ہو نہیں سکتے، کہ علم بھی دے دیا، اکنومیکلی ان کو مضبوط بھی بنا دیا، حکومت بھی دے دی، انبیاء بھی انہی میں آئے، آسمانی کتاب بھی دے دی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، امر سے مراد ہے خاص معاملہ، یعنی دین کا معاملہ، دین کے معاملے میں ہم نے ان کو بینات، واضح دلائل بھی دے دیے، یعنی اتنے واضح دلائل جس سے ہر شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ بنی اسرائیل کا دین برحق ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اتنے معجزے اور اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ کہتے ہیں ہم نے دے دیے۔ تو دلائل کی دنیا میں بھی غالب کیا، میدان جہاد کی دنیا میں بھی غالب کیا، علم کی دنیا میں بھی غالب کیا، اس سے زیادہ کسی قوم پر احسانات ہو نہیں سکتے، اور معیشت کی دنیا میں بھی غالب کیا، اکنومیکلی بھی بہت مضبوط بنایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سے پتہ چلا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد تو ان میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سارے اللہ کے نیک بن کے زندگی گزارتے، اس کے باوجود اختلاف ہوا۔ فرمایا پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، علم، حق کا علم، سب کو پتہ تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود اختلاف کیا۔ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے 72 فرقے بنے ان کے، یعنی کچھ لوگ تو صحیح رہے ان 72 میں سے، لیکن میجورٹی نے دین برحق سے ہٹ گئی۔ وہ کیوں ہٹ گئی بھائی؟ جب میجورٹی دین برحق سے، کیوں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کتنوں نے جہاد سے منہ موڑا، کتنوں نے حق سے منہ موڑا، تورات میں تحریفیں کرنا شروع کر دیں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ کیا دلائل کی دنیا میں کمزور تھے؟ نا، اللہ فرماتے ہیں بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، بغین کا مطلب ایک دوسرے پہ سرکشی کی وجہ سے، پہلے بغض پیدا ہوتا، نفرت پیدا ہوتی، پھر اپنی ضد نکالنے کے لیے دوسرے سے اختلاف کرتے، جو آج امت مسلمہ میں ہو رہا ہے۔ بعض جو وہ علماء جو برحق علماء نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پتہ ہوتا ہے کہ میرا فریق غلطی پر نہیں ہے، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں تحریف کی جاتی ہے، اور غلط مسائل بیان کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک بات میں نے جب کر دی ہے تو میں اس پہ ڈٹا رہوں، میں اسے رجوع نہ کروں۔ تو یہ آج بھی پایا جاتا ہے، اس امت میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ آپ توحید پر بیان کتنا کر لو، لیکن جو توحید پرست نہیں ہے وہ تعویلات ہی کرتے رہیں گے بیٹھ کے۔ آپ کسی قادیانی کے سامنے ختم نبوت پہ دلائل کی انبار لگا دیں، آپ اس کو بتائیں کہ مرزا غلام احمد کی یہ کتابیں ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف انسان نہیں تھا، نبوت تو دور کی بات ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوگا آدمی۔ وجہ کیا ہے؟ بغض۔ تو یہ بغض ہے، ضد ہے، جس کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوتا، اور مسلمان میں جو باطل فرقے پہ چل رہا ہے وہ اس باطل کو چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تم یہود و نصارہ کو فالو کرو گے، یعنی جو برائیاں ان میں تھیں تمہارے اندر بھی آئیں گی، تو سیم ہمیں وہ برائیاں نظر آ رہی ہیں اس امت مسلمہ میں۔
تو اور جو باطل مذہبی رہنما ہیں، باطل پیر ہیں، مشائخ ہیں، ان میں نظر آ رہا ہے کہ آپ دلائل کے انبار لگا دو وہ نہیں ہلتے بھائی اپنی جگہ سے. تو اللہ نے بتایا کہ اے نبی یہ سب کچھ ان میں اس لیے ہوا تھا ضد کی وجہ سے. تو بعض دفعہ ضد انسان کو حق سے روکتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ نفس کے جو حملے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں اور میں تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہا ہوں اور لیکن ہوتا اندر اس کے دل ہے جو اس کو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. حب جاہ ہے یا حب مال ہے، مال کی لالچ یا جاہ کی لالچ، یا کسی سے نفرت اور بغض ہوتا ہے جس کو پہ وہ حق کا لیبل لگا کے بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کیا ایسا تو یہ مشرکین بھی تو انسان ہی ہے نا. تو صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی حق کی مخالفت کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اتنے معجزے مل کے بھی حق کی مخالفت کی انہوں نے، تو یہ کیوں نہیں کریں گے. تو یہ انسانوں میں ہوتا ہے، حق پرست بھی ہوتے ہیں، باطل پرست بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون.